يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, आज हमें सूरह बुरूज का मुताला करना है इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि एक ही नशिस्त में इंशाअल्लाह ये सूरह मुबारक मुकम्मल होगी। ये दो सूरतें जो अब हम पढ़ेंगे, सूरह बुरूज और सूरह तारिक, ये दोनों भी एक बड़े खूबसूरत जोड़े की शक्ल में है। दोनों ही का आगाज़ हुआ एक कसम से, और वो कसम है आसमान की। हमारी साइंस या हमारी जो भी इस वक्त की मौजूदा इक्तिशाफ़ात हैं वो कहते हैं कि आसमान नाम की कोई शय नहीं है, बल्कि ये तो असल में हमारी जो नज़र है उसकी एक हदबंदी है कि जो हमें नीली शक्ल में आसमान की शक्ल में नज़र आ रही है।
جبکہ قرآن حکیم نے تو اس بات کو بارہا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ظاہر وہ آسمان جو ہے وہ کوئی خلائی شے نہیں ہے اس معنی میں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، بلکہ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ تہبرد 7 گویا کہ طبقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طباقہ کے الفاظ آئے کہ 7 طبقات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی شکل میں پیدا کیے۔ تو دونوں ہی صورتوں کا آغاز ہوا والسماء، قسم ہے آسمان کی، یہاں فرمایا گیا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جو برجوں والا ہے، اور سورہ طارق میں فرمایا گیا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس ستارے کی جو بہت ہی روشن ہے، جو اندھیرے کو دور کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اس کے بالکل شروع میں بھی ذکر موجود ہے اصحاب الاخدود کا۔ اس حوالے سے ہمارے جو مفسرین نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں۔ ایک بات جو تقریباً تمام مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی ہے، وہ مسلم شریف کی اور مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے، اور وہ اس حوالے سے بہت اہم روایت ہے کہ وہ جو ہے بہرحال اس کو تمام مفسرین نے اگر کوٹ کیا ہے تو یقیناً اس کی سند جو ہے بہت ہی قوی ہے۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن اور جو باتیں جو واقعہ یہاں آ رہا ہے اس کے بارے میں ہے، اس میں بھی میں تفصیلاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ با، را اور جیم یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی نمایاں شے کے لیے، جس طرح پہلے زمانے میں شہر کے گردا گرد جو ہے وہ فصیل ہوتی تھی اور فصیل پر برجیاں بنی ہوتی تھیں۔ آج بھی اگر آپ کسی جو ہے وہ شاہی قلعے کا یا کسی ایسے قلعے کا وزٹ کریں کہ جو کسی بستی کو یا ایسی دیوار کہ جس نے کسی بستی کو اپنے احاطے میں لیا ہو، تو اس میں برجیاں ہوتی تھیں جو گویا کہ بڑی ایک حفاظت والا کام کرتی تھی، چوکیداری والا کام کرتی تھی، اور وہاں جو لوگ بھی موجود ہوتے تھے تو ان کی نظر جو ہے بہت دور دور تک جاتی تھی، اس لیے کہ ایک تو فصیل بہت بلند اور اس کے اوپر مزید نمایاں جو ہے وہ برجیاں بھی موجود ہوتی تھی۔ تو اس آسمان میں بھی کچھ بروج ہے۔ بہت سے حضرات نے یہاں یہ بھی مراد لیا ہے کہ وہ جو 12 عدد ستارے جو ہے جس میں عقرب بھی ہے، زحل بھی ہے، دلو بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جس انسان کا ذہن اس جانب جو ہے کسی درجے میں بھی مناسبت نہ رکھتا ہو تو یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جس میں ایک حمل بھی ہے اور مختلف قسم کے گویا کہ جو مجموعے ہیں مختلف ستاروں کے، اور ہمارے ہاں جو بھی ہوتے تھے کاہن حضرات یا یہ کہ جو بھی نجومی ہوتے تھے تو وہ انہی کی چالوں کے ذریعے جو ہے انسان کے مستقبل کے بارے میں کوئی اطلاعات دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نفی کی ہے ایسی باتوں پر ایمان رکھنے والوں کو یا اس کا یقین کرنے والوں کو۔ تو والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں کا حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے برج بنا دیے۔ یہ بروج کا لفظ قرآن حکیم میں 3 صورتوں میں استعمال ہوا۔ سورہ فرقان میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج جو ہے وہ بھی ایک برج ہی کا درجہ رکھتے ہیں، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان کی اس کی پنہائیوں کے اندر جو ہے وہ برج بنا دیے ہیں۔ تو برج جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شے جو بڑی نمایاں ہو، جو محفوظ ہو۔ فا، را اور جیم یہ مادہ بھی عربی زبان میں آتا ہے، یہ فرج ہے، جس کا ترجمہ ہے کہیں کو رکھنا ہو یا کوئی شگاف ہو، اور انسان کی سیرت و کردار میں جو فرج کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ بہت بڑے اندیشے کی جگہ ہے، یہ بہت بڑا رخنہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر سکتا ہے، بہت بڑا خلا ہے۔ تو فرج اور برج جو ہے یہ دونوں گویا کہ برج سے آپ کہہ لیجئے، یہ دونوں جو ہے بالکل قریب الالفاظ جو ہے حروف کے دونوں چیزیں ہیں، اور ایک میں جو ہے کسی شے کا بڑا نمایاں ہونا اور دوسرے کا کسی کا شگاف میں یا کسی رخنے کا قائم ہونا۔ تو اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے برج بنا دیے، سورہ فرقان میں بھی ذکر موجود ہے، اسی طرح جو ہے وہ سورہ بروج کے اندر ذکر موجود ہے، اور اسی طرح ایک اور سورت ہے سورہ حجر، اس کے اندر بھی بروج کا ذکر ہے۔ والیوم الموعود، یہاں کوئی اختلاف نہیں، مراد کیا ہے؟ وہ دن کے جس کا وعدہ کیا گیا۔ اگرچہ وعدے کے دن وہ بھی تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، 3 دن کی مہلت دے دی گئی تھی قوم سمود کو
کہ جیسے یہ 3 دن ختم ہوں گے، اگر اس دوران تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ تو وہ بھی گویا کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا ان سے، ایک وعید بھی تھی۔ وعید دھمکی کو کہتے ہیں، وعدہ گویا کہ کسی ایک متعین دن کا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا۔ تو یہاں والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا۔ یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد کی بھی اور مشہود کی بھی۔ شہید یشہد کسی شے کا موجود ہونا، یا یہ کہ کسی کی گواہی دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا شاہد کا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو وہ شاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی بھی اور قسم ہے مشہود کی بھی۔ اب یہاں ہمارے ہاں مختلف چیزیں جو ہے مراد لی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ شاہد سے مراد چونکہ یوم الموعود کہا گیا تو گویا کہ شاہد وہ ہے کہ جسے قیامت کا ذکر کیا گیا وہی شاہد ہو گیا۔ تو شاہد قیامت ہو گئے، اور مشہود کیا ہے؟ اس دن جو کچھ واردات ہوگی اور جو احوال قیامت ہے انہیں مشہود کہا گیا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو کثرت سے رائے سامنے آتی ہے کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ، جو ہر علاقے میں، ہر بستی میں ہفتے میں ایک دن خود حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ تو وہ دن ہے نا کہ جو خود اس جگہ پر یا اس خاص طور پر اس دن میں، یوم الجمعہ میں، وہ ہر جگہ حاضری دیتا ہے جہاں کہیں مسلمان موجود ہیں۔ جمعے کی نماز آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر بڑی ایک بلکہ حدیث بھی ہے، جس شخص نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ شخص جو ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو شاہد سے مراد جو ہے وہ جمعے کا دن بھی لیا گیا، اور مشہود سے مراد لیا گیا عرفے کا دن۔ اور تقریباً تمام ہی تفاسیر کے اندر گویا کہ شاہد اور مشہود کی یہ تفسیر جو ہے بیان کی گئی کہ یہاں مراد اصل میں جمعے کا دن ہے، جو ہفتے میں ایک دن ہر بستی میں ہر مسلمان کے اوپر خود آتا ہے، اور مشہود وہ ہے کہ جہاں حاضری دی جاتی ہے، جہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سال میں صرف ایک 9 ذی الحجہ کا دن ہے جو مشہود ہے، یوم عرفہ۔ اسی طرح ایک مراد یہ بھی لی گئی، شاہد سے مراد ہے اللہ جو گواہ ہے۔ واللہ شہید علی ما تفعلون، یہ الفاظ موجود ہیں، تفعلون یا تصنعون کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے ایک ایک عمل پر جو تم کرتے ہو۔ تو شاہد سے مراد پھر اللہ کی ذات بھی ہو گئی، اور مشہود سے مراد پھر مخلوق خدا ہے۔ وہ شاہد و مشہود، یہ مختلف جو پروبیبلٹیز ہو سکتی تھی یہاں اس اصطلاح کے استعمال کی، شاہد بھی کہا گیا، مشہود بھی کہا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک بڑی سٹرونگ رائے یہ بھی ہے کہ شاہد سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور مشہود سے مراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ قسم اس شے کی بھی کھائی گئی، قسم ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح قسم ہے اس امت کی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قسم جو ہے وہ صرف کسی شے کی عظمت کا بیان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بطور دلیل کسی شے کو پیش کرتے ہیں۔ سورج کی قسم بھی ہے، والضحیٰ دھوپ کو کہتے ہیں، واللیل رات کو کہتے ہیں، رات کی قسم بھی کھائی گئی، دھوپ کی قسم بھی کھائی گئی، چاند کی قسم بھی کھائی گئی۔ تو یہ 4 مختلف آراء ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں یوم الجمعہ مراد لیا ہے شاہد سے، اور مشہود سے مراد ہے کہ جو کہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہلاک کر دیے گئے، ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے اصحاب الاخدود، کھائیوں والے۔ خدہ یا خدو آتا ہے کسی شے کو کھودنا، ظاہر ہے زمین کو کھودتے ہیں، قبر کھودی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ گویا کہ خندق اگر کھودی جا رہی ہے تب بھی خدہ یا خدو ہے۔ تو گڑھے کھودے گئے تھے بڑے بڑے، اور تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں جو واقعہ اب آئے گا اس کے بارے میں بہت سی آراء موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ایک روایت موجود ہے، اسی طرح مسلم اور مسند احمد بھی ایک طویل روایت جو ہے وہ موجود ہے، اس کا ذکر بھی میں کروں گا۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہلاک ہو گئے، مارے گئے وہ لوگ کہ جو گڑھوں والے تھے، اور گڑھے بھی کون سے؟ النار، آگ کے گڑھوں والے، ذات الوقود کے جس میں ایندھن بھڑک رہا تھا۔ اب جو 3 واقعات ہمارے ہاں اس سمن میں بیان ہوتے ہیں
اس میں سب سے پہلا واقعہ تو وہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پھر یہ کہ ابن جریر میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے جنسی تعلقات قائم ہو گئے تھے اپنی سگی ہمشیرہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ ظاہر ہے جب تک وہ معاملہ مخفی رہا، یہ محرمات ابدیہ کہلاتی ہیں یہ، کہ وہ محرمات کے جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شخص چونکہ خود ملوث ہو چکا تھا، ایران کا بادشاہ، اور یہ بات جو ہے زبان زد عام ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے قانون بنا دیا، اور ان محرمات ابدیہ کے لیے اس نے قانون یہ بنایا کہ اس کی کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اور دین کیا تھا؟ آتش پرست تھے ایران کے رہنے والے۔ اب اس کے خلاف جو بھی سلیم الفطرت انسان اس معاشرے کے اندر موجود تھے، ان کے اندر شدید ریٹیلیشن ہوئی، اس لیے کہ یہ بات تو انسان کے اپنی فطرت کے اندر داخل ہے کہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، قریب ترین کے محرمات تو یہی ہیں نا، محرمات ابدیہ، اور اس کے بارے میں اس نے قانون بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو بھی عوام تھے ان کے اندر شدید احتجاج پیدا ہوا، اور جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی احتجاج کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی تھی وہ کی گئیں، لیکن اس شخص نے پھر کیا کیا؟ اس نے بڑے بڑے گڑھے کھودے اور اس کے اندر آگ جو ہے بھڑکا دی، خوب لکڑیاں اور ایندھن سے جو ہے خوب بھڑکنے لگی آگ۔ تو اس نے کہہ دیا کہ اگر تو میرے اس قانون کو تم تسلیم کرتے ہو تو تمہاری جان بخشی جائے گی، لیکن اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ آگ جو ہے وہ اس کا ایندھن بنو گے تم۔ اور روایات میں ہے تقریباً 20,000 افراد تھے کہ جو اپنے اس عقیدے پر قائم رہے کہ یہ محرمات ابدیہ ہیں اور ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کو اس ایران کے بادشاہ نے پھر ان کو سب کو، جسے آپ کہیے کہ بھسم کر دیا اس آگ میں جلا کر۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ نجران جو ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہاں حکومت تھی عیسائیوں کی، اور یہ معاملہ رہا ہے 370 سے لے کر اور 525 عیسوی تک۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 برس پہلے کا ایک واقعہ ہے، جہاں اصحاب الاخدود کی تعبیر کی گئی، اور یہ ذو نواس نامی ایک شخص تھا۔ یمن میں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور شاہ حبش جو ہے اس نے گویا کہ وہاں چونکہ حبشی رومی تھے، اور رومی کون ہوتے تھے؟ وہ عیسائی ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے جب قبضہ کیا ہے یمن کے اوپر تو پھر 325 میں گویا کہ وہاں پھر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور عیسائیوں کی حکومت وہاں چلتی رہی تا آ کے تقریباً 520 عیسوی میں، حضور کی ولادت سے تقریباً 50 برس قبل، جو بادشاہ تھا وہاں کا یمن کا، اس کا بیٹا تھا ذو نواس۔ وہ کہیں گیا اور وہ مدینہ جا کر اس نے جو مدینہ کے مضافات میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، ان کے علماء سے جا کے ملاقات کی، اور وہ یہودی ہو گیا۔ گویا کہ بالکل سے آپ کہیے کہ دین ہی اس کا جو ہے، عیسائیت سے اس نے یہودیت اختیار کر لی۔ اب یہ واپس آیا تو بہرحال باپ کی ایک حیثیت بھی تھی، اور اس کی حکومت اور دبدبہ وہ بڑی شان و شوکت والا تھا اس کا باپ، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ جب مسند پر پہنچا اور یہ یہودی ہو چکا تھا، تو اس نے پھر وہاں گویا کہ لوگوں کے اندر یہودیت کی تعلیم جو ہے اس کو پھیلانا شروع کیا، لیکن یہ کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ بہرحال آبائی دین تو ہر شخص کو بڑا محبوب ہوتا ہے، جس طرح کہ مکہ کے رہنے والے اپنے آبائی دین بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ یہی معاملہ جو ہے یمن کا ہوا کہ ان لوگوں میں سے بہت سے وہ تھے کہ جنہوں نے یہودی ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اب اس ذو نواس نے پھر گویا کہ جو اصحاب الاخدود کہا گیا، اور یہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت بھی ہے کہ اس نے بڑی بڑی آنکھیں جو ہے وہ خندقیں کھودی، کھائیاں کھودی، جیسے کہ میں نے عرض کیا اصحاب الاخدود النار سے مراد یہ آگ کی کھائیوں والے، جنہوں نے وہ کھائیاں کھودی تھیں اور اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی، اور وہ کھائیوں کے اندر آگ بھڑکانے کے بعد ایسے تمام لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار نہیں کی تھی ان کو بھسم کر دیا۔ اور یہاں بھی تعداد جو ہے تقریباً 25 سے 30 ہزار افراد کی آتی ہے کہ جس نے اس نے جو ہے وہ نظر آتش کیا اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں انہوں نے اسی واقعے کو ترجیح دی ہے، جو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 برس پہلے کی بات ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ بھی ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے، صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں،
اور وہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے یہ مسلم میں بھی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، یہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت صہیب رومی نے سنا اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے بیان کیا۔ اور اس میں یہ تھا کہ یہاں بھی یمن ہی کا ذکر ہے کہ وہاں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بہت ہی قریبی، جسے آپ کہیے درباریوں میں سے ایک جادوگر بھی تھا۔ اور جادوگر جو ہے جیسے کہ ہوا کرتا ہے، جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مصاحب ہوتا ہے، وہ مصاحب جو ہے خاص طور پر یہ جادوگر جو ہے بادشاہ کی تقویت کا باعث بھی بنتا تھا، اور ممکن ہے بہت سے شعبدے بھی وہ دکھاتا ہو۔ اب جب وہ بالکل بوڑھا ہو گیا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی نوجوان، بادشاہ سے یہ فرمائش کی کہ مجھے عطا کریں کوئی لڑکا ایسا کہ جس کی میں تربیت کروں اور جو علم میرے پاس ہے جادو کا علم وہ اسے بھی سکھا دوں۔ پھر نوٹ کیجئے کہ یہ تقریباً تمام ہی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صہیب رومی کی روایت سے۔ تو اس جادوگر کو ایک لڑکا دیا گیا، کہیں دور کی بستی کا رہنے والا تھا، وہ بڑا ہونہار بھی تھا، بڑا ذہین بھی تھا۔ اب یہ وہاں تربیت حاصل کرنے لگا۔ اپنے گھر سے جب وہ آتا تھا اس جادوگر کے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے تو رستے میں ایک راہب کا گھر بھی آتا تھا، تو یہ وہاں تھوڑی دیر رکتا تھا اور وہاں جو ہے راہب کی بڑی، جسے آپ کہیے کہ ایسی باتیں سنتا تھا جو اس کے دل میں کہیں گہری اتر گئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تک کا اسلام جو تھا وہ عیسائیت تھا، اس بات کو نوٹ کیجئے۔ گویا کہ اس وقت جو بھی عیسائی موجود تھے وہ مسلمان تھے، اگرچہ ان کے اندر وہ طبقہ بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا شمار کرتا تھا، وہ تو گویا کہ گمراہی کے فقط واللہ ضلالًا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی ہوئی۔ اب یہ لڑکا وہاں سے کچھ تعلیم حاصل کرنے لگا اور بہرحال اس کے اندر بھی کچھ للہیت پیدا ہو گئی، اور کچھ شعبدے اور کرامات جو ہے اس سے بھی گویا کہ وہ ظہور پذیر ہونے لگے۔ اور ایک مرتبہ جب وہ اپنے اس جادوگر استاد کے پاس آ رہا تھا اس سے کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے، تو رستے میں کوئی ایک بہت بڑا جانور، اب چونکہ تفاسیر کے اندر اور خاص طور پر مسلم کی روایت ہے اور حضرت صہیب رومی جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، لہٰذا میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر و بیشتر جو بھی تفاسیر ہے اس میں واقعہ موجود ہے۔ رستے میں کوئی بہت بڑا اژدہا تھا یا کوئی بہت بڑی عفریت تھی کہ جس نے اس کا رستہ روکا ہوا تھا۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی یا پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر پھینکا اور وہ مر گیا۔ اب لوگوں کو جب علم میں آیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور بہت سے لوگ وہ تھے جو اس کے شاہد تھے، لہٰذا اب وہ اس کے شعبدے اور اس کی کرامات کے قائل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ راہب کی تعلیم کیا تھی؟ صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانو۔ تو یہ بھی یہ کہتا تھا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے وہ شفا رکھ دی تھی کہ کسی نابینا، جو پیدائشی نابینا ہے، اس کی آنکھوں پر وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا نقشہ، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا۔ کوڑی جو ہے وہ عرصے دراز سے ایک مرض، اور کوڑ بہت مرض ہے کہ جس کی پہلے کوئی دوا نہیں تھی، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں اتنا نفوذ کر لے انسان کے اندر تو پھر اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، پھر ان کی تو بستیاں الگ کر دی جاتی ہیں، اس کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔ لیکن ہر شخص جو اس کے پاس مریض آتا تھا اسے کہتا تھا کہ پہلے اس بات کو مانو کہ تمہارا رب اللہ ہے، عیسیٰ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ اس کی بات کو مانتے تھے اور اپنا مطلب اس سے جو ہے پورا کرا کے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا بھی پا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد اس کی معتقد ہو گئی۔ اب جو بادشاہ تھا جس سے اس جادوگر نے، جو اس کا قریبی ساتھی مصاحب تھا، اب اس نے بادشاہ نے جو دیکھا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس نے حکم دے دیا کہ جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا جائے، اور اس کو ہلاک کر دیا گیا جس کی تربیت میں یہ شخص جو ہے نشو و نما پا رہا تھا۔ اور اس لڑکے کے بارے میں کہا گیا اس کو تو وہ سزا دوں گا میں کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے جا کے جو ہے اس کو جو ہے نیچے پھینک دیا جائے۔ لیکن اس کو پھینکا گیا، لیکن جب نیچے اٹھ کر کھڑا ہوا تو بالکل صحیح سالم تھا۔ اس کے بعد کچھ اور جو ہے ایسی چیزیں اس کے سامنے جو ہے جس کے نتیجے میں لازماً اس کی موت ہی ہو جانی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہر جگہ بچ گیا۔ لیکن بالآخر جو ہے اس شخص نے، جو بھی بادشاہ تھا، اس نے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر جو لوگ اس کو اب مان چکے تھے، گویا کہ توحید کے قائل ہو چکے تھے، اس راہب سے جا کر اس لڑکے نے، اس نوجوان نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ توحید کی تھی، تو ان تمام توحیدیوں کو اس نے پھر جو ہے آگ کے بڑے بڑے گڑھے جو ہے اس کو کھود کر اور وہاں آگ کا لاؤ روشن کیا اور سب کو بھسم کر دیا۔ یہ 3 واقعات ہیں کہ جو اصحاب الاخدود النار ذات الوقود کے ضمن میں آپ کو مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں۔ تو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، قتل ہو گئے، اور پھر یہ کہ وہ خندقوں والے جن کو اس میں ڈالا گیا تھا اور جن کو پھر بھسم کر دیا گیا، وہ آگ سے بھری ہوئی النار، آگ والی خندقیں ذات الوقود کہ جس میں ایندھن بھی بہت بھڑک رہا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود،
اور ظاہر ہے جب یہ کام ہو رہا تھا تو بہت سے لوگ موجود تھے جو تماشائی تھے، اور وہ ان خندقوں کے قریب میں یا ممکن ہے کوئی جس طرح ایمفی تھیٹر ہوا کرتے تھے، اور لوگوں کو تشدد اور ایذا پہنچانے کے مختلف جو بھی لوگ ذرائع اختیار کیا کرتے تھے، اس میں بھوکے شیر کے آگے کسی قیدی کو ڈال دینا، اور پھر وہ سیڑھیاں بنی ہوتی اسی تھیٹر کے اندر، وہاں بیٹھ کر پھر جو ہے اس کا مشاہدہ کرنا، اس سے لذت حاصل کرنا، اس تمام قسم کی پرسیکیوشن اور سیڈسٹ قسم کی ذہنیت ہر زمانے میں موجود رہی ہے، آج بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ٹارچر کیمپس ہوتے ہیں اور اس میں جس قسم کا ٹارچر کیا جاتا ہے، خاص طور پر MQM کے حوالے سے، جب ان کے ٹارچر کیمپس جو ہیں ان کو جو ہے وہاں تک لوگ پہنچے اور جا کر دیکھا کہ کس قسم کے انہوں نے جو ہے وہ آلات تیار کیے ہیں لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے، کہ ایک کمپنی بھی طرف کو جو ہے وہ ڈرل رکھ کے اسے ڈرل کرنا شروع کیا زندہ انسان کا، اور دوسری طرف سے وہ ڈرل باہر ہو گئی، جوڑوں کے اندر سوراخ کر دیے گئے، جو بھی ان کے ذہن میں آتا تھا۔ یہ زندگی اور بہیمیت کی انتہا ہو سکتی ہے، دوسروں کو کسی تکلیف میں مبتلا کر کے خود لذت حاصل کرنا۔ جو تماشائی وہاں موجود تھے ان کا نقشہ کھینچا گیا، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہاں موجود تھے وہ تماشائی، اور وہ ان سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تمام ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو جو موحدین تھے، جن کو اس ذو نواس نے، جو وہاں یمن کا جو بادشاہ تھا جس نے ان کو پھر جو ہے وہ آگ کی خندقوں کے اندر ڈال دیا تھا، وہ تماشائی بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو وہ کچھ کر رہے تھے ان مومنین کے ساتھ۔ نوٹ کیجئے یہاں مومنین کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی ابھی، تو اس وقت کے مومنین وہی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے تھے، خدائی میں شریک نہیں کرتے تھے۔ بالمؤمنین شہود، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے جو کچھ بیت رہی تھی ان اہل ایمان پر، ان عیسائیوں پر جن کو ان خندقوں کے اندر دھکیلا گیا۔ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں بدلہ لے رہے تھے۔ یہ جو انتقم ینتقم، انتقام ہمارے ہاں اردو زبان میں یہیں سے نکلا ہے، انتقام جس کے اندر انسان میں بہت شدید غصہ ہو اور اس کی بنیاد پر کسی سے کوئی بدلہ لے اور شدید ترین قسم کا جو ہے ٹارچر میں سے اس کو گزارے، تو یہ ٹارچر کیوں کر رہے تھے؟ وما نقموا منہم، وہ انتقام نہیں لے رہے تھے ان سے اس بات کا، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو العزیز ہے، زبردست ہے اور ستودہ صفات ہے۔ تو ان لوگوں کا جرم اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، بات بیان ہونے سے رہ گئی، ان آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ مکی دور کا اصل میں وہ نقشہ کھینچا گیا جبکہ مسلمانوں پر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا تھا، تعذیب کی انتہا کی جا رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت کے ساتھ تقریباً یہی معاملہ ہوا تھا نا، کہ دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھا دیے گئے اور ان کو روسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو شاید ممکن ہے جو بھی تماشائی اس وقت موجود ہوں، کسی کے دل میں کوئی رحم آ گیا ہو اور ان کو پھر وہاں سے جو ہے وہ نکال لیا گیا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اپنے تئیں تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، 4 وحشی اونٹ حاصل کر کے، اور گویا کہ ان کا ایک ٹانگ جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک بازو تیسرے اونٹ کے ساتھ اور دوسرا بازو چوتھے اونٹ کے ساتھ باندھ کر اور مخالف میں دوڑا دیا گیا۔ یہ ٹارچر کے طریقے اس دور میں بھی موجود تھے، گویا کہ جو دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا مقام بن جائے، اور آئندہ کوئی شخص دین اسلام میں اگر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہو سکتا ہے جو اس شخص کے ساتھ ہوا تھا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔ تو یہی معاملہ یہاں ہو رہا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان اہل ایمان پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور انہوں نے انتقام جو ان سے لیا تو کس بات کا لیا؟ کہنے کو تو صرف ایک بادشاہ ذو نواس کا نام آتا ہے، لیکن پوری کی پوری ٹیم تھی نا کہ جنہوں نے اہتمام کیا ہوگا، خندقیں کھودی گئی ہوں گی اور پھر کہاں کہاں سے لکڑی لا کر جمع کی گئی ہوں گی، تو اسی وجہ سے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو العزیز ہے، الحمید ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ یا وہ رب کے جس کا راج ہے، جس کی بادشاہت ہے، جس کا اختیار ہے زمین و آسمان کی ہر شے پر، ہر شے اس کے قبضہ کنٹرول میں ہے۔ یہ پوری کائنات کا بنانے والی بھی وہی ذات ہے اور وہی ہے کہ جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر خود گواہ ہے۔ ایک تو گواہ انہیں کہا گیا نا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور تماشا کر رہے تھے، وہ بھی تو گواہ تھے، اور اسی طرح شاہد و مشہود کے الفاظ جو ہم نے پڑھے،
یہاں گواہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہود جو ہے وہ امت قرار دے دی گئی۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شاہد سے مراد جو ہے یوم الجمعہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مشہود سے مراد یوم العرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف روایات جو موجود ہیں اس کا ذکر میں نے کر دیا تھا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اب دیکھیے یہاں ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ دور تھا کہ جبکہ ان عیسائیوں کو جو موحد تھے 25-30 ہزار کی تعداد ان کی، اور ان سب کو بھسم کر دیا گیا، نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، جبکہ آپ پر ایمان لانے والوں پر تشدد کی کوئی شکل ایسی نہیں تھی کہ جو اختیار نہ کی گئی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ اپنے تئیں یہ سمجھ کر وہاں سے گئے کہ ان کا انتقال ہو چکا، یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور کتنے ہی صحابہ کے ساتھ کیسا کیسا تشدد نہیں ہوا۔ اور ایک وہ معاملہ ہے کہ اہل ایمان کو فتنوں میں مبتلا کرنا، ان پر ٹارچر کرنا، ان پر تعذیب روا کرنا، اور یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ جو بھی حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں انہیں صرف پس زندہ نہیں ڈالا گیا جیل میں، بلکہ یہ کہ سولی تک لٹکا دیا گیا۔ کون تھے یہ اخوان المسلمون کے جو رہنما تھے؟ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا، تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کتنے ہی اور لوگوں کو جان لے لی گئی اس لیے کہ وہ کلمہ حق کہتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے، جو بھی کلمہ حق کہہ رہا ہے اسے اندیشہ ہے اس بات کا، یا تو وہ اپنے آپ کو بالکل جسے آپ کہیے اوپن کر دے، اپنے آپ کو ڈسپوزل پر ڈال دے کہ جو چاہیں لوگ اس کے ساتھ کریں۔ لیکن جو لوگ بھی ہیں وہ پھر اپنی حفاظت کا جو اہتمام کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ایک ڈالا آگے جا رہا ہے، ایک ڈالا پیچھے جا رہا ہے، 10-15 بندوق بردار آگے ہیں، 10-15 پیچھے ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی شخص کا معاملہ جو ہے اللہ کی جناب میں طے ہی ہو چکا ہو، اسے مقام شہادت عطا کرنا ہے، تو یہ ڈالے والے تو کسی کے کوئی کام نہیں آتے۔ کتنے ہی لوگوں کی شہادتیں ہوئی اسی بنیاد پر۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں یہ اہل تشیع جو ہے بہت زیادہ انگیخت میں آ گئے تھے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو لوگوں نے آ کر اپنی خدمات پیش کی تھی کہ جی ہم موجود ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں ہم جائیں گے تو ہمارا جو اسکواڈ موجود ہوگا۔ یہ والد محترم نے ہر شے کی نفی کر دی، بھائی جان اس کے ہاتھ میں ہے، کتنا ہی تم اہتمام کر لو، لیکن یہ کہ اگر میرا وقت آ چکا ہے تو وہ نہ لحظہ بھر آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن یہ کہ ہر دور میں یہ فتنے موجود رہے، اہل ایمان کو فتنوں میں ڈالنا، انہیں پرسیکیوٹ کرنا، ان پر تشدد کرنا، اور دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو لالچ دے کر اپنا رام کر لینا۔ یہ ہتھ کنڈے بھی ہر دور کے اندر جو ہے آزمائے گئے ہیں۔ پھر کوئی ایسے راز یا ایسی خفیہ معلومات اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کرنا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو آزمائش اور فتنے میں ڈالتے ہیں مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد پلٹتے نہیں ہیں۔ گویا کہ جو سنگ دلی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کسی بنیاد پر اس سے رجوع نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھڑکا ہے۔ اہل ایمان کا کیا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک خدائے واحد کے ماننے والے، وہ اپنے رب کی فرما برداری میں حق کے کلمے کو سر بلند کیے ہوئے ہیں، یہی جرم تھا نا ان کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک موقع پر، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک تشدد ہو رہا تھا، ایک بدبخت نے ایک چادر جو ہے آپ کے گلے میں ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی۔ آپ سجدے میں گئے تو اونٹ کی کتنی وزنی اوجڑی ہوتی ہے وہ لا کر آپ کی پشت کے اوپر ڈال دی، اور اس کے بعد اس کو جسے آپ کا یہ پنکچر کر دیا، ساری نجاست جو ہے وہ پھیل گئی۔ یہ سب کچھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو ایک موقع پر جبکہ حضور کے ساتھ بھی اس طرح دست درازی کا معاملہ ہو رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے، اس موقع پر حضرت ابوبکر نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے الفاظ تھے نا، وہ اکیلا ہے، یہ تمہارے 360 دیوی اور دیوتا ان کا میں انکار کرتا ہوں، میرا رب میرا خالق اور مالک واحد ہے، احد ہے۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے۔ اب گویا کہ وہ شخص کہ جس نے ٹارچر بھی کیا ہو،
لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی ہے اور صادق الایمان لوگوں میں سے شامل ہو گیا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بقول جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی احد جتنے بھی گناہ کسی کے دامن اعمال میں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا، صدق دل سے توبہ کرنا۔ شرک سے بڑا تو گناہ کوئی نہیں ہے نا۔ کل تک آپ مشرک تھے، توبہ کی آپ موحد بن گئے، تو جو بھی آپ نے اعمال کیے تھے حالت شرک میں اللہ تعالیٰ سب سے درگزر فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے وہ عذاب ہوگا کہ جو بھسم کر دے گا۔ ایک بھسم کرنے سے ہمارا ذہن تو فوراً جاتا ہے نا کسی شخص کو مار دینا، گویا کہ وہ جل کر ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہنم کی آگ وہ ہے جو پہنچے گی تو انسان کے دلوں تک، نہ صرف یہ کہ اس کے ظاہری بدن کو وہ جھلسا دے گی بلکہ دلوں تک پہنچے گی، لیکن جیسے ہی ان کی کھانے جلیں گی، بھسم ہوں گی، اللہ تعالیٰ نئی کھال عطا فرما دے گا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں بھسم ہو جائیں گی، جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کھالوں کو نئی کھالوں کے ساتھ۔ اور انسان کے اندر یہ پین محسوس کرنے کا جسے آپ کا یہ سینس جو ہے نا، وہ کھال کے اندر ہوتا ہے، اندر گوشت کے اندر وہ نرز نہیں ہوتے جو پین کی جو ہے تکلیف انسان کو پہنچا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کے جو ہے موم کی پگھلی ہوئی کوئی قطرہ بھی گر جائے تو جس طرح انسان کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ کیا ٹمپریچر ہوگا اس کا، ذرا انگلی کی کوئی پور جو ہے آپ ذرا موم بتی یا کسی شعلے کے اندر داخل کریں تو پھر دیکھیے آپ کے اوپر کیا بیتتی ہے، کتنے دن وہ جلن آپ کو باقی رہتی ہے۔ تو یہ تو عذاب جہنم میں سے ہے کہ جب انسان کی کھالیں جو ہیں ان کا یہ جو ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نئی کھالیں انہیں جو ہے فراہم کر دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فوری کنٹراسٹ ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہاں اصحاب الاخدود کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں تھا کہ وہ خدائے واحد کو ماننے والے تھے، اگرچہ تھے عیسائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت ہے وہ تقریباً 50 برس بعد ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو بھی اللہ کو واحد مانتا تھا عیسائیوں میں سے تھے نا، آتش پرست تو اللہ کو نہیں مانتے تھے اس معنی میں، اسی طرح یہودی جو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم من الرسول میں سے ہیں، ان کو اپنے تئیں انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، ان سے بڑی بغاوت و سرکشی کس کی ہوگی؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو تو پھر وہ باغات فراہم کیے جائیں گے، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ہے بہت بڑی مراد کا ملنا، کامیابی بھی وہ جو بہت بڑی ہو، جیسا کہ سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا گیا نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، یہاں کبیرہ کا لفظ آیا، الکبیر کا لفظ آیا، وہاں عظیم کا لفظ آیا۔ جو شخص بھی پوری طرح کاربند رہا اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع رہا، فرمانبرداری اختیار کی اللہ کے احکامات کی، اتباع اختیار کی اللہ کے رسول کا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ وہ شخص ہے جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں یہاں کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل زندگی ہماری وہ ہے، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اس بات کو تو گویا کہ بالکل واشگاف انداز میں قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اگر تمہیں واقعتاً اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اصل علم یہ ہے جو تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری سیرت و کردار کے اندر ایک بڑا فرق اور انقلاب پیدا فرما دے گا۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی مراد کا ملنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ان بطش ربک لشدید، اصحاب الاخدود کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کتنا بھڑکا ہوگا، اور روایات یہ ہے کہ وہ جو آگ بھڑکائی گئی تھی وہ پھر پھیلی ہے اللہ کے حکم سے، اور آگ پھیلتی ہے جس طرح جنگل کی آگ کو آپ نے پھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، کسی سائبیریا کا جنگل ہو یا کہیں اور کا جنگل ہو، کہنے کو تو وہاں بڑی سردی ہے اور برف بھی جمی ہوئی، لیکن جنگل میں آگ لگ گئی، اور وہ آگ پھر ایسی پھیلتی ہے جس کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اوپر سے کہیں جہاز بھیجے جاتے ہیں جو اس قسم کا کیمیکل وہاں جو ہے وہ چھڑکتے ہیں جس کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ تمام تو ہماری آنکھوں کے مشاہدات ہیں نا۔ تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آگ جن میں ان اہل ایمان کو جو ہے وہ ڈالا گیا تھا، نظر آتش کیا گیا تھا، وہ آگ پھر ان لوگوں کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئی،
اور پھر وہ جو بستی تھی اس کے اندر پھیل کر ان لوگوں کو جو تماشائی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ ہوا تھا، وہ جو 12,000 کا لشکر آ کر جو ہے مدینہ میں خندق کے اس پار پڑا ہوا تھا، 12,000 کی تعداد نوٹ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی، جسے آپ کو یہ حکم تھا، تیز ہوا چلی، ان کے دیگیں جو چڑھی ہوئی تھی نیچے آگ کے علاوہ روشن تھے، ان آگ نے خیموں کو پکڑ لیا اور وہ جو ہے بھسم ہو گئے اور لوگوں کو وہاں سے بھاگتے ہی بنا ہے۔ یہ معاملہ ہوا اس موقع پر بھی۔ تو ان بطش ربک لشدید، اب پھر فوراً ذکر کیا گیا اللہ کی بیزاری اور غصے کا، گویا کہ وہ ڈائمنشن پھر دکھا دی گئی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی ظالم کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں بھی آئی تو ایک اور زندگی تو ہے نا جس میں اللہ کی جو پکڑ ہوگی، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا اللہ کی پکڑ سے تو نبتشد، الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، بہت مضبوط پکڑ ہوتی ہے، اس سے انسان نکل نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ اور اس کا انتقام، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے پڑھا تھا نا، وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جوش انتقام تھا کہ جنہوں نے صادق الایمان عیسائیوں کو، جو موحد تھے، ان کو نظر آتش کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی تو غصہ ہے نا، اس کی بھی پکڑ ہے، بڑی شدید پکڑ ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی ہے اللہ کے جو پہلی مرتبہ کا اس نے پیدا کیا اور پھر وہی اعادہ بھی کر دے گا۔ سب سے بڑا جسے آپ کہیے مرض جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہم ماننے کو تیار نہیں۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں برس بیت چکے ہوں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایک دن زندہ کر دیے جائیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ انہ هو یبدئ ویعید، پہلی مرتبہ جب تم یہاں اس دنیا میں آئے تھے تو کیا تم نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا تھا؟ اپنی آزاد مرضی سے آئے تھے یا کسی نے تمہیں تخلیق کر کے بھیجا تھا؟ اب ظاہر ہے یہاں تو کس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پودوں کی طرح، حیوانوں کی طرح خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود ہمارے اوپر موت آتی ہے اور پھر ہماری کوئی جواب دہی ہونے والی نہیں ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا بھی اسی کے پاس تھا، اسی کا اختیار تھا۔ ویعید، اور دوسری مرتبہ پھر اعادہ کر لے گا۔ اعادہ کا لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے، اعادہ کرنا کسی کو دوہرا دینا، کسی چیز کو دوبارہ پیدا کر دینا۔ انہ هو یبدئ ویعید، مبدئ بھی وہی ہے اور معید بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور دوبارہ پیدا کرنے والا مرنے کے بعد وہ بھی وہی ہے۔ وہو الغفور الودود، اور وہ تو بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ غفور جو ہے اس میں مغفرت کی بڑی شان ہے۔ انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، عمدن کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف میں سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ لیکن آگے شرط بھی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے، وہ مجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، مجھ سے کوئی شے طلب کر رہے ہیں، پہلے میری فرما برداری تو اختیار کریں۔ انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان وہ رکھیں جو تمہارے قول فعل اور تمہاری سیرت و کردار کے اوپر ایک بڑا اثر مترتب کرے۔ انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود، اور وہی غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے۔ ودود اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر کمال رحمت ہو، نرمی ہے، شفقت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا کون؟ عام طور پر جو ہم نے پڑھا تھا سورہ انفطار کے اندر، ما غرک بربک الکریم، کہا یہی جاتا ہے نا کہ وہ رب کے جو انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، یہ عام طور پر جملہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں جھونک دے؟ اب بڑی سٹرونگ قسم کی دلیل تھی جو شیطان نے انہیں سکھائی، اور پھر آگے مزید ردے پہ در رکھتے ہیں، کیا کوئی ماں جو ہے اسے برداشت کر لے گی کہ اس کے نگاہوں کے سامنے اس کے بچے کو جو آگ میں پھینک دیا جائے؟ تو گویا کہ چٹا انکار ہو گیا، اب کوئی آگ واگ کوئی نہیں ہے جی، ہم تو ہماری رب کی رحمت ہے کہ جو ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ تو فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے، انہ هو یبدئ ویعید، ایک حقیقت بیان کر دی گئی، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی تمہارا اعادہ کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ انتہائی غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔
کوئی شخص متنبہ ہو جائے تو اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا جو کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی شان غفوری تو اس درجے کی ہے۔ الودود بھی ہے، انتہائی شفقت فرمانے والا ہے، انتہائی نرمی اختیار کرنے والا، ذو العرش المدید، اور اس بڑی شان والے عرش کا مالک ہے۔ اب عرش سے ہمارے ذہن میں تو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ تخت آتا ہے، جڑاؤ تخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری اپنی ذہن کی محدودیت ہے کہ وہ گویا کہ انہی چیزوں کا خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، کہ انسان صرف اپنی جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو عرش الہی کے بارے میں بھی اسی قسم کا کوئی تصور آتا ہے، لیکن بہرحال اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا، جس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن ہر شخص جو اس کا مشاہدہ کر لے گا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی۔ ذو العرش المجید، بڑی شان والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، جس شے کا ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا۔ یہ مضمون بھی قرآن میں بیان ہوا کئی مقامات پر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سورہ یاسین جو قلب القرآن کا درجہ رکھتی ہے، اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ فعال لما یرید، جس شے کا ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تم تک نہیں خبریں پہنچی ان لوگوں کی کہ جو بڑے بڑے لشکروں والے تھے؟ فرعون کے لشکر کتنے تھے، سمود کے کتنے تھے، قوم عاد کے پاس کیا کچھ تھا، کیسے کیسے ان کے ہواری تھے، کیسی کن کی ان کی عالی شان قسم کی رہائش گاہیں تھی، محلات تھے، تعمیرات تھی، اپنے آپ کو بڑا مہذب اور متمدن لوگ سمجھتے تھے۔ هل اتاک حدیث الجنود، بڑے بڑے لشکروں والے، فرعون و سمود، اور 2 کا جو ہے بطور جسے آپ کہیے کہ سیمپل ذکر کر دیا گیا، فرعون اس کے لشکر ذو الاوتاد، وہ لشکر کے جو جب چلتے تھے تو سینکڑوں اونٹ ہوتے تھے جن پر میخیں لگ دی ہوتی تھی، اس لیے کہ جن خیموں کو جا کر استادہ کرنا ہوتا تھا کسی میدان کے اندر تو اس کی جو میخیں ہوتی تھی وہ لدی ہوتی تھی اس کے اوپر۔ تو لشکروں کا تعداد کا اندازہ کیجئے، فرعون کا لشکر اور سمود کا لشکر، بل الذین کفروا فی تکذیب، اور بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی ذات کا اور جھٹلاتے رہے اس کی وحدانیت کو، واللہ من ورائہم محیط۔ یہ تمام بڑے بڑے لشکروں والے اور جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی آگے بڑھ کر جو اہل ایمان کو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے، جو اہل ایمان کو فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں، تشدد اور تعذیب ان کے اوپر کرتے ہیں، انہیں سولی تک پر چڑھوا دیتے ہیں، یہ تمام لوگ کون ہیں؟ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد احاطہ کر لیا ہے، محیط ہیں یہ لوگ، یہ ایک احاطے میں ہیں، اللہ کی پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، اب قرآن کا ذکر کیا گیا، بلکہ یہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہی قرآن ہے نا جو ان تمام حقائق کو واضح کر رہا ہے۔ تم سے پہلی اقوام کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے سامنے ایک گویا کہ آئینہ نصب کر دیا گیا کہ تم سے پہلی اقوام کی شبیہ ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے، اور جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہ چونکہ مکی صورت ہے تو جو لوگ بھی گویا کہ اس وقت تک انکار کرتے رہے، ہر درمی کے اوپر قائم رہے، تو انہیں یہ پوری تمام چیزیں جو ہیں ریمائنڈ کرائی جا رہی ہیں، یاد دہانی کے طور پر کی جا رہی ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، اب یہ حق جو ہے اللہ کی طرف سے، قرآن حکیم جو بڑی بزرگی والا ہے وہ آ چکا ہے، اس پر ایمان لاتے ہو تو نجات ہے۔ فی لوح محفوظ، اور قرآن وہ ہے کہ جو ان تختیوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت محفوظ ہے۔ اب یہ اصل قرآن کی کیا شکل ہے اس کا ہم کوئی تصور اپنے ذہن میں قائم نہیں کر سکتے۔ فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ ہے کہاں؟ یہ کہ 7ویں آسمان پر ہے یا کہاں ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایسی خبریں جن کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر موجود ہے، ہاں اصطلاح استعمال کی گئی ہے قرآن میں، لوح محفوظ۔ اور اسی طرح لیلۃ مبارکہ کی اصطلاح بھی ہے، وہ مبارک شب جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا تھا، گویا کہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک ایک تعبیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے۔ تو وہ قرآن جس شان کے ساتھ بھی ہے، جس عظمت کے ساتھ بھی ہے، جس بلند شان کا حامل ہے، فی لوح محفوظ، وہ محفوظ تختیوں کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا۔ ممکن ہے کہ قیامت کے دن جہاں دیدار خداوندی ہوگا تو وہاں جو ہے اس لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ ہے اس کی بھی دیدار کا معاملہ ہو، واللہ عالم۔
انسانی ذہن کے اندر خیال تو آتا ہے کہ قرآن کا ذکر کیا گیا لوح محفوظ میں ہے، تو انسان کے اندر ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ہم دیکھ سکیں کہ کس شکل میں اللہ کا وہ کلام وہاں موجود ہے۔ ہم تک تو پہنچا، آج کتابوں کی شکل میں بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے مختلف گیجٹس کی شکل میں بھی ہے، کبھی سی ڈی میں ہوتا تھا، کبھی ڈی وی ڈی میں ہوتا تھا، اب یو ایس بی کے اندر آ گیا، اب میموری کارڈز کے اندر آ گیا۔ یہ تمام چیزیں قرآن ہی کی شکلیں ہیں جو ہمارے آج موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اور عظیم قرآن کون سا ہے؟ جو انسان کے سینے میں موجود ہے۔ وہ شخص جس نے قرآن حکیم کی حفظ کی تکمیل کی ہو، وہ تو گویا کہ اس کا سینہ ہے کہ جو اب ایک حفاظت ہے وہاں قرآن کی، اور وہ محفوظ وہاں انسان کے سینوں کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی طرف ہم راغب ہوں، اس کو سمجھنے کی طرف غالب ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنا اللہ تعالی ہمارے لیے بہت ہی آسان فرمائے۔